اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر 28 ہے اور امامت کی بحث کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہماری جاری ہے۔ آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ اس بات ولادت، ضرورت امام غائب اور علامات ظہور امام مہدی علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے امام کی ولادت کے متعلق ہم قطعی اور واضح دلائل آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ جو سوال عمومی طور پہ کیا جاتا ہے اور جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس بات کے اوپر کیا دلائل ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے؟ تو ہم اس بات کو یوں ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ دلائل بڑے واضح ہیں اور متواتر ہیں اور قطعی اور یقینی ہیں۔ بہت ساری ایسی احادیث ہیں، بہت سارے تاریخی واقعات ہیں، بہت ساری تاریخ کی باتیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر انسان مطالعہ کرے تو انسان کے لیے بڑی واضح بات ہو جاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہاں پہ ہم ان روایات اور ان تاریخی باتوں سے جو مین پوائنٹس بنتے ہیں، جو جسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں خلاصہ بنتا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ ایک حدیث نہیں، بہت ساری احادیث میں، یہ عبارت کی طرف توجہ کیجیے گا کہ بہت ساری احادیث میں تمام 12 ائمہ علیہ السلام کے نام بالتفصیل ذکر ہوئے ہیں، جن میں 12واں نام امام مہدی بن حسن عسکری شامل ہے، محمد ابن حسن، امام مہدی ابن حسن۔ اس طرح سے ان 12 اماموں کی فہرست میں یہ نام موجود ہے۔ جب یہ نام موجود ہے تو اس نام کے ساتھ والد کا نام بھی موجود ہے، اور والد امام حسن عسکری علیہ السلام میں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے متعلق تو سب، چاہے شیعہ ہوں سنی ہوں، تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، سب کا یہ نظریہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے، پھر ان کی شہادت ہو گئی۔ تو جب ایک والد کی ہم دنیا میں ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اسی کے بیٹے کی ولادت کے بھی ہمیں عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ایک والد جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے فوت ہو چکا ہو اور اس کا بیٹا پھر بعد میں آئے، ولادت اس کی بعد میں ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لہٰذا یہ احادیث جب بھی آپ پڑھیں گے 12 اماموں کی حدیثیں، اس میں جب 12 اماموں کے نام پڑھیں گے، آخری امام کا نام پڑھیں گے، ان کے والد کا نام پڑھیں گے، تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی، اس سے ثابت ہو جائے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ اچھا، دوسری ہمارے پاس کون سی حدیثیں ہیں جی؟ 100 سے زائد احادیث ایسی ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ امام مہدی امام حسین کی نسل سے 9 امام ہوں گے، اور یہاں پہ باقاعدہ سلسلہ جو نسل ہے، والد بیٹا اولاد، یہ باقاعدہ 100 حدیثیں، اس سے بھی زیادہ حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، تو اس سے بھی یہ بات واضح ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ درجنوں احادیث آپ کو ایسی بھی ملیں گی کہ جس میں امام مہدی امام علی بن حسین کی نسل میں سے 8ویں فرد ہوں گے، یہ باقاعدہ ذکر ہے، نام الفرد 8ویں فرد، امام علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یعنی یہ 100 سے اوپر کی حدیثیں آپ کو یہ بھی مل جائیں گی کہ امام مہدی امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ تو یعنی اس جیسی حدیثوں میں جب بھی آپ واقعات پڑھیں گے، 12 اماموں والی حدیثیں پڑھ لیں، اور امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے نمبر پہ ہوں گے، چوتھے امام کی نسل میں سے کتنے نمبر پہ ہوں گے، تو یہ نمبرنگ ہمیں بتاتی ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ 200 سے قریب احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، اور بہت سے ماہرین انساب کی کتابیں موجود ہیں کہ امام مہدی کی ولادت 255 ہجری میں ہوئی ہے، یہ ان چیزوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ فقط ایک روایت، 2 روایت کی بات نہیں ہے، یہ دسیوں روایت، صدیوں روایت کی یہ باتیں ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ اس ساری باتوں کو جو جمع کیا گیا ہے، کتاب ہے منتخب الاثر فی الامام ثانی عشر، تو اس کتاب کی طرف رجوع کیا جائے گا تو وہاں پہ ڈیٹیل سے ریفرنس کے ساتھ ساری باتیں کہ آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ 6 نمبر پہ اس بات کو ذکر کیا گیا کتاب میں کہ بے شمار احادیث میں امام مہدی کی غیبت کا ذکر موجود ہے، اور غیبت اسی وقت معنی رکھتی ہے جب پہلے ولادت ثابت ہو چکی ہو۔
یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخصیت غیبت میں ہے، تو غیبت کا کیا مطلب ہے کہ پہلے ہم اسے زندہ تو تصور کریں کہ وہ دنیا میں تو آ چکی ہے، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں وہ جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، ہمیں ان کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو جن جن روایات میں غیبت کا ذکر ہے کہ آخری زمانے میں امام غائب ہوں گے، تو اس غیب کا مطلب یہ ہے کہ امام موجود ہوں گے، امام کی ولادت ہوگی۔ وگرنہ جو معدوم ہوتا ہے، جس کی ولادت ہی ابھی نہیں ہوئی، جو ہے ہی نہیں، اس کے لیے لفظ غیب استعمال نہیں کیا جاتا۔ اچھا، ایک اور تاریخی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ 4 جو امام کے نائب ہیں ان کے حالات پڑھیں گے، ان کے واقعات پڑھیں گے، ان کا امام کے ساتھ تعلق، رابطہ، ملاقات، یہ آپ چیزیں پڑھیں گے تو اس سے بھی آپ کے سامنے یہ بات واضح کھل کے آ جائے گی کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو اگر آپ ٹوٹلی طور پہ جانتے بھی ہیں، کتابوں میں پڑھ بھی رکھی ہیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اطمینان کی طرف لے جاتی ہیں اور انسان کو یقینی عقیدے کی طرف لے جاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کتاب میں ایک اور عنوان باندھا گیا جس کو ہم فلسفہ غیبت کہتے ہیں کہ امام کی غیبت کے باوجود کیا فائدہ ہے، ضرورت امام غیب کیا ہے، یعنی امام غائب ہیں تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، امت کو کیا فائدہ اس سے پہنچ رہا ہے۔ اچھا، اس کا جواب بہت ہی نہایت بلیغ اور بصیرت افروز ہے۔ اس سے امام کی معرفت اور ان کی حیثیت ہمارے لیے کھل کے مزید واضح ہوتی ہے۔ جو پہلا جواب ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ امام کا وجود اس کائنات کے لیے باعث بقا ہے۔ اگر ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ امام غائب ہیں تو کیا فائدہ، ہم کہیں گے کیا یہ فائدہ کم نہیں ہے کہ آپ زندہ ہیں، یہ کائنات باقی ہے، یہ کائنات ختم نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم کہیں گے یہی تو بصیرت کی بات ہے، اسی سے تو آپ کی معرفت کا آغاز ہونا ہے کہ یہ پوری دنیا اور پوری کائنات جو باقی ہے اب تک، اس کی بقا کے راز کیا ہیں، یہ کیوں باقی ہے۔ اب روایات کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کا مطالعہ کریں گے، اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا مطالعہ کریں گے، تو یہ حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کہ اگر زمین، یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو وہ تباہ ہو جائے گی۔ اس زمین کے اوپر اللہ کا ایک نمائندہ ہر وقت موجود رہتا ہے، وگرنہ یہ زمین فضول ہے، اس کا رہنا ہی فضول ہے، اور یہ جو اس کا فزیکلی وجود ہے، اس کا جو وجود ہے زمین کا، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو امام کی غیبت کی وجہ سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، یعنی امام کی غیبت، بالکل ظاہری بات ہے غیبت کے نقصان بھی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ فوائد انسان کو نہیں مل پاتے، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی جو ہے وہ عبث ہے یہ کام اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہمیں ملتا ہے کہ امام پر ایمان ان کی نگرانی اور قرب کے تصور سے مومنین گناہوں سے باز آتے ہیں، ندامت محسوس کرتے ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں۔ جب انسان اس محبت کی منزل پہ آ جاتا ہے نا کہ میں ایک امام کا صحابی ہوں، کیونکہ میں امام زمانہ کے ٹائم پہ رہ رہا ہوں، تو میرے امام مہدی علیہ السلام ہے، میں ان کا صحابی ہوں۔ جب میں ان کا صحابی ہوں تو میری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اب میری جو حیثیت ہے وہ دیگر عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، میں ایک ذمہ دار شخص ہوں، میرے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، میری نسبت کسی سے ہو چکی ہے، اور یہ جو نسبت ہے یہ انسان کو بہت کچھ کرنے پہ اور بہت کچھ چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ یہی وہ نسبت ہے جو ایک محبت کے اور ایک عشق کے تعلق کو قائم کرتی ہے، اور جب یہ انسان کا محبت اور عشق کا تعلق اور ایمان اور یقین کا تعلق بنتا ہے تو اس سے انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا امام کے وجود کا عقیدہ کہ امام موجود ہیں، اس دنیا میں نظام ہدایت چلا رہے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہیں، جب یہ ایک تصور ایک مومن کے ذہن میں بیٹھتا ہے تو پھر اس کی زندگی عام لوگوں کی طرح نہیں رہتی، اس کی زندگی ہدف والی، مقصد والی اور بہت جو ہے وہ عزت اور شرف والی زندگی بن جاتی ہے۔ وہ اس طرح کی زندگی نہیں ہوتی کہ جس میں پریشانی ہو، جس میں گناہوں کی آلودگی ہو اور ٹینشن نام کی چیز ہو، مسلسل اپنے رب اور اپنے خالق سے دوری ہو، اس طرح کی بھی زندگی نہیں ہوتی۔ دنیا کسی اور طرف سفر کر رہی ہوتی ہے، اور یہ شخص جو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہے کہ میرے اوپر کوئی نگران ہے، میرا امام ہے، میرا آقا ہے، میں اس کا سپاہی ہوں، میں اس کا صحابی ہوں، میرے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہیں، تو اس کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے۔
تو یہ بہت بڑا اس کا فائدہ ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے کہ مصیبت زدہ مومنین امام کو اپنی پناہ گاہ سمجھتے ہیں، ان کے تصور سے انہیں قلبی سکون ملتا ہے جس سے وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امام ہمارے درمیان ہی رہ رہے ہیں، ہمارے حالات سے باخبر ہیں جیسے ہم دنیا کے حالات سے باخبر ہیں، وہ ہمارے درمیان میں رہ رہے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے حالات سے باخبر ہونے کے لیے اور بھی بہت ساری اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں اور معجزات ہیں اور صلاحیتیں ہیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ میرا اپنا میرے درمیان میں رہ رہا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حالات کو سمجھ رہا ہے، تو اس سے ایک حوصلہ ملتا ہے، اس سے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے جو ہمارے دکھ دردوں کا مداوع کرنے والا ہے۔ وہ اگر ہمارے ساتھ رہ کے صبر کر رہا ہے تو ہمیں بھی پھر صبر کرنا ہے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ رہ کے اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے حالات کو بہتر کر دے تو یقیناً جو ہے پھر ہمیں اس بات کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حالات کی بہتری مقصود ہوئی تو یقیناً بہتری مقصود ہو جائے گی، اگر حالات میں آزمائش مقصود ہوئی تو پھر ہمیں آزمائش میں وہ صبر کا سہارا مل جاتا ہے کہ جب ہمارا اپنا موجود ہے اور وہ اقدام نہیں کر رہا تو ہمیں بھی اس کے اوپر پھر صبر سے چلنا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے کہ جیسے روایات میں بیان کیا گیا کہ امام کا جو وجود ہے اس سے ہدایت کا سلسلہ نہیں رکا۔ جیسے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کسی بھی ملک میں اور کسی بھی قوم کے اندر ایک فکر کو، سوچ کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کی حالات کو بدلنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ باقاعدہ آپ اپنا ادارہ ایسا بنائیں کہ جس میں آپ کا نام ہو، آپ کے جو نمائندے ہیں وہ واضح ہوں، وہ ایک نظام چل رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے آج کل کی دنیا میں تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں، خفیہ طریقے سے کام کرتے ہیں، لوگوں کو چاہے گمراہ کرنے کی خاطر وہ کام کرتے ہیں، تو وہ کس طرح سے کام کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو فساد جو پھیلا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، وہ خفیہ طریقے سے سب کام کر سکتے ہیں، تو کیا لوگوں کی ہدایت کا کام کرنا، فساد کو روکنا، لوگوں کو تباہی سے روکنے کے لیے خفیہ طریقے سے کام نہیں ہو سکتا؟ تو اسی وجہ سے روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ جب یہ سوال ہوتا تھا کہ امام کی غیبت کا کیا فائدہ ہے، تو امام علیہ السلام ایک تشبیہ دیا کرتے تھے کہ جیسے بادلوں کے پیچھے سورج ہوتا ہے، تو بادلوں کے پیچھے سورج کے ہونے کی وجہ سے سورج کی جو تپش ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، جو ایک زمین کو اور درختوں کو اور نباتات کو جو حرارت چاہیے وہ حرارت انہیں ملتی ہے، جو انہیں روشنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کچھ پودوں کے اندر، درختوں کے اندر افزائش ہوتی ہے اور یہ کائنات باقی رہتی ہے، وہ انہیں اس طرح کی روشنی بھی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بادلوں کے پیچھے سورج رہنے کی وجہ سے اس زمین کے اندر جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں اور جو افزائش ہو رہی ہے نباتات کی، انسانوں کی، وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، فرق تو پڑتا ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ بالکل ہی فائدہ نہیں رہتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ سورج بادلوں کے پیچھے رہ کر بھی بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سال کا جو اکثر حصہ ہے وہ سورج بادلوں کے پیچھے رہتا ہے، دھوپ بہت کم پڑتی ہے۔ جب دھوپ بہت کم پڑتی ہے، پڑتی ہی نہیں ہے، تو کیا ان مہینوں میں، ان سالوں میں وہاں پہ زندگی ختم ہو جاتی ہے کیا؟ وگرنہ تو یہ بات تو واضح ہے، آج کل کی سائنس ہمیں بتلا رہی ہے کہ اگر سورج کی روشنی نہ ہو، سورج کی حرارت نہ ہو تو زندگی کس طریقے سے ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن بادلوں کے پیچھے جب سورج رہتا ہے تو اس سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ تو یہ جو تشبیہ ہے، بڑی دقیق تشبیہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھی کہ اگر امام علیہ السلام کی شخصیت تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، وہ غیبت میں ہے، تو پھر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اب جو ہے وہ امام کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور امام کی جو ذمہ داری ہوتی ہے امت کی ہدایت کرنا، ہادی بن کے قوم میں رہنا، وہ ہدایت کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہدایت کا سلسلہ پھر بھی اپنے طریقے پہ چلتا رہتا ہے، اور جو واجب ہدایت ہے اور جو ضروری ہدایت ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ ہاں، باقی ظاہری بات ہے، آپ کہیں گے کہ جب امام خود موجود ہوں گے، جو عدل و انصاف کا نظام ہے، لوگوں کے اختلاف کو ختم کرنا، ان کو صحیح قرآن کی تشریح دینا، صحیح روایات دینا، یہ تو یقیناً امام کے وجود بابرکت کی وجہ سے اور ظہور کی بابرکت کی وجہ سے یہ چیزیں ممکن ہو سکیں گی۔ لیکن اب جو امام ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، تو کیا بالکل نظام ہدایت ختم ہو چکا؟ کیا کوئی نہیں ہے شبہات کا جواب دینے والا؟ کیا کوئی نہیں ہے جو ہے وہ ان کتابوں کی حفاظت کرنے والا، ان کو تحریف سے بچانے والا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
ایک شخصیت مخفی رہ کر بھی یہ سارے کام ہدایت کے بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پانچویں چیز ہے کہ امام وقت کی دعائیں اور مناجات اور عبادتیں جب اس زمین کے اوپر ہوتی ہیں تو اس سے بہت سارے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ جو امام کی دعا ہے وہ ہم سب کو فائدہ دیتی ہے۔ امام کی عبادت اس زمین کے اوپر کرنا، وہ اس زمین کے وجود کو اور ان کی برکت کی وجہ سے، یہ پھر چیزیں بصیرت اور معرفت والے جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کتنا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہمیں اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ امام ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں، امام ہمیں بھولے نہیں ہیں، مسلسل اسی دنیا میں موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، تو اس سے پھر زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، زندگی گزرنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ بدل جاتا ہے، انسان کی جو سوچ ہے اور رہن سہن کے تمام، یعنی انسان ایک اس دنیا کا رہتے نہیں ہے، وہ کسی اور دنیا کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا کس وجہ سے ہے؟ یہ سارے کا سارا امام کے وجود کی برکت کی وجہ سے ہے۔ امام کی غیبت کے فوائد میں سے یہ بہت بڑا کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کی غیبت کے فائدے کو سمجھنے کے لیے انسان کو بصیرت اور معرفت کے اعلیٰ درجے کی طرف سفر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اس کے لیے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام کی غیبت نقصان تو رکھتی ہے ہمارے لیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ امام کی غیبت بالکل جو ہے وہ کسی قسم کوئی فائدہ نہیں دے رہی، اور امام کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہو چکے ہیں، لہذا جو ہے وہ امام غیب کہہ دیں یا امام کا نہ ہونا کہہ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کا اگر عقیدہ امامت ہے تو پھر کیا فائدہ امام کا؟ تو ہم کہتے ہیں فوائد تو ہیں، اور ان فوائد کو جاننے کے لیے یہ جو ساری باتیں ہیں ان کے اوپر بصیرت کے طریقے سے اور غور و فکر کے طریقے سے سوچنا پڑے گا، تب یہ بات کھلے گی، تب یہ بات واضح ہوگی کہ امام کی غیبت کا کیا فائدہ ہے، اور امام کی غیبت کی وجہ کیا ہے وہ گزشتہ درس میں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک عنوان کتاب کے اندر باندھا گیا کہ امام کی طویل عمر قدرت خدا کی دلیل۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 255 ہجری میں ہوتی ہے، اور ابھی جو ہجری ہے 2025 میں ہم بیٹھے ہیں تو 1446 چل رہی ہے، تو 255 کو اگر آپ 1446 سے مائنس کر لیتے ہیں تو تقریباً یہ 1191 یعنی 1200 کے قریب تک کا عرصہ بنتا ہے۔ تو اتنی جو لمبی عمر ہے، 1000 سال سے زیادہ عمر، 1000 سال سے زیادہ عمر کا ایک شخص ہے جو اسی دنیا میں ہمارے درمیان میں رہ رہا ہے، کیا یہ بات انسان کی عقل قبول کرتی ہے کہ ایسا اللہ کی قدرت کر سکتی یا نہیں کر سکتی؟ تو واضح ہے کہ اگر آپ اللہ کی قدرت کے متعلق سوال اٹھا رہے ہیں تو اس کی تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو 1000 تو کیا 1000 سے زیادہ سال کی بھی عمر دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق روایات میں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال کی تھی، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی ہے، حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کتنی ہے، وہ تو امام مہدی علیہ السلام بلکہ رسول خدا سے بھی پہلے زمانے کے ہیں نا، تو ان کی ابھی آپ اندازہ لگائیں کتنی عمر ہو چکی ہوگی، کیا وہ فوت ہو گئے؟ فوت تو نہیں ہوئی، اس دنیا میں موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو نیک لوگوں کی مثالیں ہوں گی، بدبخت لوگوں کی مثالیں آپ لے کر آئیں۔ شیطان کی آپ مثال لے لیں کہ شیطان یعنی حضرت آدم کی خلقت سے پہلے کا ابھی تک موجود ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے کیا؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ کی قدرت کے متعلق آپ سوال اٹھا رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ تعجب کر رہے ہیں تو یقیناً پھر آپ کی معرفت نہیں ہے۔ یعنی جب شیطان ہو اس کو اتنی لمبی عمر اللہ دے سکتا ہے تو اپنے نیک لوگوں کو اللہ لمبی عمر کیوں نہیں دے سکتا؟ پاسبلٹیز کے اوپر سوال اٹھانا تو غیر عقلی ہے، غیر معقول کام ہے کہ اللہ کی قدرت کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک عنوان باندھا گیا کہ کیا قرآن مجید کی کچھ آیات میں ہمیں اشارہ ملتا ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا؟ بالکل، یہ آیات کچھ ہم آپ کو ایڈریس بھی بتا دیتے ہیں اور ایک آیت بھی تلاوت کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرٍ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، زمین کے وارث، زمین کے مالک، زمین کے حکمران نیک بندے ہوں گے۔ تو کیا یہ پیشن گوئی قرآن مجید کی ابھی تک پوری ہوئی ہے؟ آپ دنیا میں دیکھیں کتنے ملکوں میں، کیا پوری دنیا کی مثال ہے نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الارض، کہ پوری دنیا کے وارث کون بنیں گے؟ نیک لوگ بنیں گے۔ تو اب بھی کیا پوری دنیا کے وارث نیک لوگ ہیں؟ پوری دنیا کے بھی جو مالک ہیں نیک لوگ ہیں کیا؟ تو نہیں ہے۔ یعنی یہ اسی دنیا کی بات ہو رہی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ بھئی
قیامت آ جائے گی، پھر قیامت آنے کے بعد اس دنیا کے اوپر جو وراثت ملے گی اور دنیا لوگوں کو ملے گی وہ نیک لوگوں کو ملے گی، باقیوں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایسا تو نہیں ہے. قیامت آ جائے گی تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی، دنیا ختم پھر ایک نئی دنیا ہے، جنت اور جہنم، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی دنیا ہے اور اس کے جو وارث ہیں وہ نیک لوگ ہوں گے، اس کے جو مالک ہیں نیک لوگ ہوں گے، تو یہ واضح طور پہ اشارہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب پوری دنیا کے اوپر جو حکومت ہوگی وہ نیک لوگوں کی ہوگی. تب یہ کہا جائے گا کہ ہاں اس دنیا کے وارث تو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح اور نیک بندے ہیں. تو یہ واضح طور پہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے. اس کے علاوہ دیگر آیات کی بھی طرف یہاں پہ ایڈریس لکھ دیے گئے ہیں کتاب میں، ان کا بھی آپ مطالعہ کیجئے، جیسے سورہ نور کی 55 نمبر آیت، سورہ قصص کی 5 نمبر اور سورہ صف کی 9 نمبر آیت. اچھا، اگلا سوال یہاں پہ رکھا گیا کہ 5 سال کا بچہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ بھی ظاہری بات ہے، قدرت الہی کے اوپر سوال اٹھ گیا. تو ہم اس کے اوپر قدرت الہی کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جیسے حضرت یحییٰ کو اللہ نے بچپن میں نبوت دی، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ ہم نے بچپن میں ہی جب وہ بچے تھے ان کو حکمت عطا کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، کہ حضرت عیسیٰ بالکل ماں کی گود میں ہے. تو کیا جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنا دیا ہے. اچھا، اس کے بعد جو عنوان ہم آپ کی خدمت میں رکھ چلیں کہ امام کے ظہور کی علامات کے متعلق. علامات دو طرح کی بیان کی جاتی ہیں. غیر حتمی علامات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان علامات کے بعد یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب ظہور ہونا ضروری ہے. یہ بہت ساری علامات ہیں. مسلمانوں میں قتل و غارت، بڑے زلزلے، شام کی تباہی، معاشی بحران، جابر حکمران، زنا، سود، ہم جنس پرستی کا رواج، بڑی عمارتوں کی تعمیر. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آخری زمانے کو بیان کرتی ہیں کہ انسان یہ اس یقین کے اوپر باقی رہے کہ واقعی اس طرح کے حالات بن رہے ہیں تو امام زمانہ موجود ہیں. اچھا، حتمی علامات یعنی جن کے بعد ظہور یقینی ہوگا، چاہے سال بعد ہو 2 سال بعد ہو، یعنی ظہور یقینی ہے. وہ مشہور جو ہیں وہ 5 علامات ذکر کی جاتی ہیں. مقام بیدا ایک جگہ کا نام ہے، وہ دس جائے گا. نفس زکیہ کا قتل ہوگا، ایک ہی ماہ میں چاند گرہن اور سورج گرہن ہو جائیں گے. آسمان جو ہے وہ آگ برسے گا اور سفیانی کی فوج کا خروج ہوگا. اور جو چھٹی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ ایک آسمانی ندا ہوگی جس کو ہر کوئی سنے گا، جس کے اندر یہ اعلان کیا جا رہا ہوگا کہ فلاں ابن فلاں قائم آل محمد ہے، اس کی اطاعت کرو. اور ہر کسی شخص کو یہ ندا، یہ اعلان اس کی اپنی زبان میں سنائی دے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.